بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام کومل ہے اور میں اپنے سسرال میں شوہر کے ساتھ رہتی ہوں۔ آج صبح سے تیز بارش ہو رہی تھی، موسم کافی خراب تھا، ہر طرف سے گرمی نے برا حال کر دیا ہوا تھا، اور گرمیوں میں اگر بارش ہو جائے تو موسم کا اپنا ہی مزہ آتا ہے۔ آج میرے لیے دیور کو رشتے والے دیکھنے آ رہے تھے، لیکن بارش کی وجہ سے وہ لوگ نہیں آ سکے۔ میں نے تمام مہمانوں کے لیے اچھے سے اہتمام کیا تھا، لیکن بارش کی وجہ سے مہمان نہیں آ سکے، تو ہم نے سوچا کہ گھر میں ہی چھوٹی سی پارٹی رکھ لیتے ہیں تاکہ جو کھانا میں نے بنایا تھا وہ ضائع نہ ہو۔ یوں میں نے تمام گھر کے افراد کو اکٹھا کیا اور پھر پارٹی کی۔ سارے گھر والوں نے مزے لے کر کھانا کھایا، لیکن میرے دیور کا موڈ خراب تھا کیونکہ انہیں رشتے والے نہیں دیکھنے آئے تھے۔ میں نے دیور کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اور ویسے بھی تمہیں کون سا پہلی دفعہ دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں۔ میں نے ساتھ طنز بھی کیا، جسے میرے دیور نے خوب نوٹ کیا تھا۔ وہ بالکل چڑا ہوا تھا، مجھ پر کہنے لگا، مجھ سے بات مت کرو۔ یہ سن کر میں نے کہا، ارے کیا ہو گیا، میں تو مذاق کر رہی ہوں۔ میں نے بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ وہ غصے میں گھر سے باہر نکل گیا اور میں اسے جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ ایسا بھی کیا بول دیا میں نے، سچ ہی تو کہا ہے۔ میں منہ میں بڑبڑائی اور کچن میں برتن رکھنے لگی۔ میرے دیور کو دوسری دفعہ لڑکی والے دیکھنے آ رہے تھے۔ اس سے پہلے ایک شادی کر چکا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ لڑکی میرے دیور کے ساتھ گھر نہیں بسا سکی تھی۔ وہ لڑکی شادی کی پہلی ہی رات اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ہم سب لوگ بہت پریشان تھے اس کی وجہ سے، کیونکہ اسی کا گھر نہیں بس رہا تھا۔ باقی سب اپنے اپنے گھروں میں بہت خوش تھے۔ میرا دیور طبیعت کا بھی نرم مزاج اور کھلے دماغ کا تھا۔ حالانکہ میرے شوہر تھوڑے سخت مزاج تھے، مگر میں پھر بھی گزارا کر رہی تھی۔ لیکن میرے دیور کی بیوی سے پہلی ہی رات چھوڑ کر جا چکی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس لڑکی نے میرے دیور پر کسی طرح کا الزام بھی نہیں لگایا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی اور سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ آخر اس لڑکے کا کیا بنے گا، کیونکہ میں جتنا مرضی کام کرتی میں گھر کو اکیلے سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا اس کی شادی ہو جائے گی تو میرا ہاتھ بٹھانے والا بھی کوئی آ جائے گا۔ 6 ماہ پہلے ہی میں اپنے دیور کی شادی کی تھی، لیکن اس کی بیوی سے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس سے نہ صرف ہمیں شرمندگی ہوئی، بلکہ میرے دیور نے بھی کئی دن منہ چھپائے رکھا۔ اس نے شرمندگی سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ میرے سمجھانے پر وہ تھوڑا بہت دوستوں سے مل لیتا، لیکن زیادہ دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ جب میں نے شادی کر کے اس گھر میں آئی تو اس گھر میں صرف 3 ہی لوگ تھے، ایک میرا شوہر، ایک ساس اور ایک دیور۔ اب ہم مل کر 4 ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ چلو شکر ہے چھوٹی فیملی ہے، زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن میری چال اس وقت الٹی پڑ گئی جب میں نے اپنے شوہر کے کاروباری لوگوں کو گھر میں آتے دیکھا، اور تو اور ان کے رشتہ دار آئے دن کوئی نہ کوئی آ رہا ہوتا۔ میں تھک چکی تھی کام کر کر کے۔ میں نے بھی ابھی اپنی شادی کو اچھے طریقے سے انجوائے بھی نہیں کیا تھا۔ سارا دن اتنا کام ہوتا کہ میں اپنے لیے بھی وقت نہ ملتا۔ چھوٹی سی فیملی تو ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ گھر میں آتے جاتے تھے ان کا کھانا پینا بھی مجھے ہی دیکھنا پڑتا۔ اس لیے میں نے اپنی ساس سے کہا کہ اپنے دیور کی پہلی شادی کروا دیں۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے دیور کو وہ لڑکی چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کا کوئی اتا پتہ نہ تھا کہ وہ کہاں گئی۔ میرے شوہر اور ساس نے بہت منتیں کیں کہ اس کا کوئی حل ڈھونڈتے ہیں، مگر میرے دیور نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ شادی کی پہلی رات ہی خوش نہیں تھی، اور اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ اس لیے میں کسی ایسی لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا جو ماضی میں کسی اور کے ساتھ تعلق میں رہ چکی ہو۔ کچھ دیر کافی جھگڑا چلا، مگر پھر بات ٹھنڈی پڑ گئی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا، کوئی بات نہیں، زندگی ہے، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ مگر میں حیران تھی کہ آخر وہ لڑکی اس کے ساتھ گھر بسانے کو تیار کیوں نہیں ہے۔ میرا دیور خوش شکل اور کافی پیسے والا تھا، میرے شوہر سے زیادہ پیسے تھے اس کے پاس۔ سارا دن گھر میں کمپیوٹر پر بیٹھا رہتا، مگر پھر بھی اس کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ تھا۔ جب بھی پوچھتے کہ پیسہ کہاں سے آتا تو وہ یہی کہہ کر ٹال دیتا کہ وہ آن لائن کوئی کام کر رہا ہے جس سے اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں، اور ہم سب خاموش ہو کر مان لیتے۔ آج صبح سے وہ تیار بیٹھا تھا کیونکہ آج پھر لڑکی والے اس کو دیکھنے آ رہے تھے کہ اچانک موسم خراب ہوا اور بارش شروع ہو گئی، اور میرے دیور ایک بار پھر مایوس ہو گیا۔ کوئی ایسی وجہ بنی کہ لڑکے والے نہیں اور کافی دن خاموش رہے۔ اتنے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں گھر کی دیوار گھر میں ہی گرا لوں اور اپنی چھوٹی بہن جو کہ 16 سال کی تھی اس کا رشتہ اپنے دیور کے لیے لے آؤں۔ ایک تو میری کھانا بنانے میں مدد بھی ہوگی، اور دوسرا میرے دیور کا گھر بھی بس جائے گا، اور میری بہن کے لیے اس سے اچھا رشتہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے دیور کافی پیسے کمانے لگا تھا۔ جب میں نے اپنے دیور سے بات کی تو پہلے تو وہ ٹال مٹول کرتا رہا، لیکن آخر کار مان گیا۔ وہ جیسے ہی مانا، میں نے موقع غنیمت سمجھ کر اپنے گھر والوں کو رشتے کا پیغام بھیجا اور اپنی بہن کو بھی اپنے دیور کے لیے راضی کر لیا۔
میری ماں باپ اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن جب میری بہن نے زور دیا تو وہ لوگ مان گئے۔ آج وہ دن تھا جب میرے دیور اور میری بہن کی بات پکی ہو گئی۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ ہم دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں اکٹھے رہنے والے تھے۔ میری اور میری چھوٹی بہن کی آپس میں بہت بنتی تھی، ہم دونوں بہت اچھے دوست بھی تھے۔ میں اکثر اپنی بہن کو دیور کا نام لے کر چھیڑتی اور وہ ہر دفعہ شرما سی جاتی۔ میرے دیور بھی مجھ پر بہت خوش تھے کیونکہ اس کے دل کی مراد جو پوری ہو گئی تھی۔ آخر کار شادی کا دن بھی آ گیا۔ شادی والے دن میرے دیور بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میں نے دلہن کے کمرے کو اچھی طرح سجایا اور شادی کی شاپنگ بھی ہم دونوں نے مل کر ہی کی تھی، یعنی میں اور میری بہن نے۔ کبھی کبھار میرے شوہر یا میرے دیور ساتھ چلے جاتے، ورنہ ساری شاپنگ ہم اپنی بہن کی مرضی سے کی تھی۔ خیر، آج شادی کا دن تھا، ہر طرف خوشی کا سامان تھا، ہر کوئی خوش نظر آ رہا تھا۔ میرے دیور بھی بہت زیادہ خوش تھے۔ ہم لوگ بارات لے کر میری بہن کی طرف چلے گئے۔ میری بہن ایک پارلر سے تیار ہوئی تھی اور کسی پری کی طرح لگ رہی تھی۔ نکاح سے فارغ ہو کر ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور ہم لوگ رسم کر کے واپس آ گئے۔ آج ان دونوں کی شادی کی پہلی رات تھی۔ میں نے ان کا کمرہ اچھے طریقے سے سجایا ہوا تھا، وہاں پر لا کر اپنی دیورانی یعنی اپنی چھوٹی بہن کو بٹھایا، ان کے کمرے میں کھانے پینے کا سامان رکھا اور خود کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے سوچا میری چھوٹی بہن ہے، کیوں نہ دیکھا جائے کہ پہلی رات دیور ایسا کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے ہر لڑکی اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ کیوں نہ اس کے کمرے میں چھپ کر دیکھا جائے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں آج رات ان کے بیڈ کے نیچے چھپ کر خود دیکھوں گی کہ آخر کیا ماجرا ہے، کیوں کوئی لڑکی میرے دیور کے ساتھ گھر نہیں بسانا چاہتی۔ میں نے اپنے شوہر کو کھانا دیا اور مہمانوں کے ان کو کمرے میں بھیج کر خود بیڈ کے نیچے چھپ گئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر لڑکی میرے دیور کو بھلا بھلا کہتی ہے اور چھوڑ بھی دیتی ہے۔ مجھے ڈر تھا کہیں میری بہن بھی ایسا نہ کرے کیونکہ وہ ابھی بچی تھی۔ اس سے کسی بھی چیز کا پتہ نہیں تھا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میری بہن کا گھر خراب ہو جائے اور ساتھ میں میری زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے، کیونکہ ہم دونوں ایک ہی گھر میں تھیں اور میرے شوہر کہیں میری بہن کی وجہ سے مجھے بھی گھر سے نہ نکال دیں۔ اسی ڈر کی وجہ سے میں نے سوچا میں ان کے کمرے میں ہی چھپ جاتی ہوں اور سارا ماجرا دیکھتی ہوں۔ میری بہن کا لمبا سا گھونگھٹ تھا، میں نے کمرے میں آہستہ آہستہ قدم رکھے اور جلدی سے بیڈ کے نیچے چھپ گئی۔ میرا دیور جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا وہ بہت ہی خوش تھا اور میری بہن کو دیکھ کر خوب جذبات میں تھا۔ میری بہن نے لمبا گھونگھٹ نکالا ہوا تھا اور میرے دیور کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ میں بستر کے نیچے چھپی ہوئی ہوں، اس لیے میں نے بہت احتیاط سے کام لیا۔ میں اگر سانس بھی لیتی تو اتنی آہستہ کہ میری دھڑکنوں کی بھی آواز نہ جاتی، کیونکہ میں اگر پکڑی جاتی تو بہت شرمندگی والی بات تھی۔ میری بہن اور میرے دیور میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ میرے دیور نے جیسے ہی کنڈی لگائی میرا دل دھڑکنے لگا، مجھے فکر ہونے لگی کہیں میری چوڑی پکڑی نہ جائے۔ میرے دیور نے کنڈی لگائی اور بستر پر آ کر بیٹھ گیا، اس کے لٹکے ہوئے پاؤں اچھی طرح دیکھ رہی تھی۔ میرے دیور نے میری بہن کے ساتھ پیار و محبت کی بڑی باتیں کی، باتیں کرتے کرتے اس نے ایک ایسی بات کی جس کو سن کر مجھے بہت بڑا دھکا لگا۔ اس نے میری بہن سے کہا کہ اگر وہ اس کی بات مان لے تو وہ دونوں بہت سارا پیسہ کما سکتے ہیں۔ میری بہن نے اس سے اس بات کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے گا آج کی رات، اور اس کے دوست اسے بہت سارا پیسہ دیں گے۔ اگر وہ نہ مانی تو اس نے اسے طلاق دینے کی دھمکی دی، جسے سن کر میری بہن فوراً مان گئی۔ میں تو بیڈ کے نیچے چھپ کر یہ سب سن رہی تھی۔ میرے جسم کے بال کھڑے ہو گئے، مجھے لگا کہ میں بستر کے نیچے سے بے ہوش ہو جاؤں گی۔ مجھے دیور پہ اتنا غصہ آ رہا تھا کہ دل کر رہا تھا کہ اسے ایک تھپڑ دے ماروں۔ میری بہن اس کی بیوی تھی اور وہ اپنی بیوی سے شادی کی پہلی رات اتنا گندا کھیل کھیلا رہا تھا۔ دیور کے سامنے تو میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن مجھے اپنی بہن پر غصہ آ رہا تھا جس نے طلاق کی دھمکی سن کر فوراً اپنے شوہر کی بات مان لی تھی۔ اسی وقت میرا دیور بیڈ سے اٹھا اور موبائل سے کال کرنے لگا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں کسی کو بلا رہا تھا۔ میں کام کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کے باہر کی کھڑکی کھلی اور وہ آدمی جیسے ہی کمرے میں آئے انہوں نے میرے دیور کو کمرے سے باہر جانے کو کہا اور اسے دونوں نوٹوں کا بنڈل بھی دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا اگر آپ ہمیں اس طرح خوش کرتے رہیں گے تو ہم آپ کو بہت سارے پیسے دیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا یہ بہت خوبصورت لڑکی ہے، دوسرے نے کہا ہاں پہلی والی سے بھی پیاری ہے، بلکہ ایک نازک کلی ہے۔ یہ سن کر میرے ذہن میں دیور کی پہلی بیوی ابھرنے لگی۔ وہ میرے دیور کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، اب وہ میری بہن کے ساتھ کیا کرنے والے تھے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرا دیور اپنی بیوی کی قیمت لے کر کمرے سے جا چکا تھا اور اس کے دوست میری بہن کو بری نظر سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ سوچ کر میں نے جلدی سے
اپنے بھائی کو میسج کیا اور ساری صورتحال بتائی، لیکن میرا موبائل خاموش ہو گیا۔ بھائی نے جیسے ہی میسج پڑھا اس نے فوراً کال کر دی، جس کی وجہ سے موبائل زور سے بجنے لگا۔ میری چوری پکڑی گئی۔ موبائل کی آواز سن کر وہ جلدی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ اس نے ایک بات نوٹ کی کہ میں ڈر گئی اور میں نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ اسی دوران اس شخص کی نظر میرے پیروں پر پڑی اور مجھے بیڈ کے نیچے سے باہر نکالا۔ میں نے اپنے آپ کو قابو کیا اور بھاگ کر اپنی بہن کو گلے لگا لیا۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی کسی پڑھائی لڑکی کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ میری بات سن کر وہ دونوں کمینے زور سے ہنسنے لگے اور کہا، کیا آپ کو شرم نہیں آتی بیڈ کے نیچے چھپ کر یہ سب دیکھتے ہوئے؟ یہ سن کر میں شرمندہ ہو گئی، مگر مجھے اپنی بہن کو ان کمینوں سے بچانا تھا۔ میرے بھائی نے مجھے میسج بھیجا تھا کہ وہ بھی آ رہا ہے، تب تک مجھے اپنی بہن کو ان کمینوں سے بچانا تھا۔ میں نے اپنی ہمت کی اور خود کو مضبوط کرتے ہوئے ایک آدمی کی ناک پر گھونسا مارا جس سے خون نکلنے لگا، اور دوسرا آدمی غصے میں آ گیا، وہ میری بہن کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو گلے لگا لیا۔ یہ دیکھ کر وہ اور ہوشیار ہو گیا اور اس نے مجھے فوراً سے پکڑ کر میرا سر دیوار پر مارا۔ میں درد سے چلانے لگی، مگر مجھے اپنی بہن کو بچانا تھا، اس لیے میں اس آدمی کو پھر سے مارنے کے لیے آگے بڑھی، مگر تبھی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ مجھے یقین تھا یہ میرا بھائی ہی ہوگا، اس لیے میں نے بھاگ کر دروازے کی کنڈی کھولی تو سامنے دیکھا میرا بھائی پولیس کے ساتھ کھڑا ہے۔ بھائی کو دیکھ کر وہ دونوں آدمی گھبرا گئے۔ میں نے جلدی سے اپنی بہن کو گلے لگایا اور ہم دونوں بہنیں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ اس اثناء میں میرا دیور اور خاندان کے باقی لوگ بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ میں پولیس کو ساری بات بتا دی۔ میرے بھائی نے پولیس والوں کو اشارہ کیا۔ پولیس نے ان لوگوں کو گرفتار کیا۔ پولیس والوں نے کہا کہ ساتھ میں وہ شخص بھی تھانے جائے گا جس کی بیوی یہ ہے، اور وہ لوگ میرے دیور کو بھی ساتھ لیے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ جیسے ہی وہ لوگ انہیں لے کر پولیس اسٹیشن گئے، میں نے اپنی ساس اور اپنے شوہر کو دیور کی حقیقت بتائی۔ یہ بھی بتایا کہ وہ اپنا پیسہ آن لائن کام کر کے نہیں بلکہ ایسی لڑکیوں کی عزت بیچ کر کما رہا ہے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ دیور کی پہلی بیوی بھی اسے اس لیے چھوڑ کر گئی تھی کیونکہ دیور نے اسے بھی بیچنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سن کر میری ساس کو ہارٹ اٹیک آیا۔ وہ اپنی اولاد کو بہت نیک سمجھتی تھی۔ میرا شوہر بھی میرے سامنے بہت شرمندہ تھا کیونکہ وہ حقیقت جان گیا تھا اپنے بھائی کی۔ وہ مجھ سے اور میری بہن سے معافی مانگنے لگا۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بھائی کی کیا حقیقت ہے۔ وہ تو اپنے بھائی کو بہت معصوم اور سیدھا سادہ سمجھ رہا تھا، لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ جسے وہ سیدھا سادہ اور معصوم سمجھ رہا ہے وہ ایک شیطان ہے۔ انسان کے حلیے میں شیطان چھپا ہوا ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے میرا شوہر ایسا نہیں ہے۔ وہ مجھے اپنی عزت بنا کر لایا تھا اور اس نے مجھے اپنی عزت بنا کر ہی رکھا ہوا ہے۔ یوں پیسے کی خاطر کسی کے ساتھ میرا سودا نہیں کیا۔ میرا شوہر بہت ہی نیک اور اچھا انسان تھا، لیکن اس کا چھوٹا بھائی اتنا ہی کمینہ اور درندہ نکل آیا۔ مجھے رہ رہ کر اپنی چھوٹی بہن کا خیال آ رہا تھا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی بہن کی زندگی خراب کر دی۔ مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ جب ایک لڑکی کا نہیں بنا تو میری بہن کا کیسے بنے گا۔ مجھے اپنی بہن کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کی زندگی کی فکر ہونے لگی۔ مجھے خود پر بھی افسوس ہو رہا تھا کہ میں کیسے ان لوگوں کے درمیان رہ رہی تھی جو عورت کی عزت کو عزت نہیں سمجھتے۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو بھائی کے ساتھ ہی گھر بھیج دیا۔ میرا بھائی جاتے ہوئے بہت پریشان تھا۔ اس نے مجھے اور میری بہن کو گلے لگایا اور کہا کہ تم دونوں کی قسمت اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ بس بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے۔ میں مسلسل میری چھوٹی بہن کو دیکھ رہی تھی جس کی عمر صرف 16 سال تھی اور وہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں کھلونا بننے والی تھی جو اس کا شوہر اور اس کا محافظ تھا، لیکن افسوس اس نے شوہر ہونے کی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ جب میری بہن گھر سے نکلتی تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میرے شوہر کو اپنے بھائی کا جرم پتہ چل چکا تھا۔ اب میرا دیور تھانے میں تھا، اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا تھا۔ میرے بھائی نے پہلے ہی پولیس کو پیسے دے کر مقدمہ درج کرایا تھا تاکہ وہ اپنی بہن کی بے عزتی کا بدلہ لے سکے جس کے ہاتھ سے مہندی تک نہیں اتری تھی۔ میں نے کہا کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ اسی دوران میری ساس جو اسپتال میں داخل تھیں وہیں انتقال کر گئیں، اور مرتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو آخری بار منہ دیکھنے کی اجازت نہیں دے گی کیونکہ جس شخص کا بیٹا اتنا گر سکتا ہے وہ اسے اپنا مرا ہوا چہرہ بھی نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ میری ساس کی وصیت کے مطابق میرے دیور کو میری ساس کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ میرا شوہر اپنے بھائی کو اپنی ماں کا قاتل کہتا تھا۔ میرے دیور کو اس کے گناہ کی سزا مل چکی تھی اور اب میں چاہتی تھی
کہ میری بہن اپنی زندگی میں واپس لوٹ آئے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی۔ شاید اسے واقعی کسی پر اعتماد نہیں رہا تھا۔ میں نے ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ سارا دن بچوں کے ساتھ مصروف رہنے لگی۔ اس نے اپنی چھوڑی ہوئی پڑھائی کو بھی مکمل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے امی ابو سے درخواست کی کہ اسے پڑھنے دیا جائے تاکہ وہ پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے اور کل کو کوئی بھی مرد اس کا سودا نہ کر سکے۔ جو وہ ایسی باتیں کرتی تو میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی، کیونکہ میری وجہ سے اس کی تمام زندگی خراب ہو گئی تھی۔ وہ ایک ہنستی کھیلتی لڑکی سے ایک زندہ لاش بن گئی۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، ابھی تو اس کے چہرے کی معصومیت بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ گھر میں سب کی لاڈلی تھی، مگر زندگی بھی شاید لاڈوں کا ہی امتحان لیتی ہے۔ میں اب امید سے تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میرا شوہر بہت خوش ہوا۔ ہم سب اپنی اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، اور میرا دیور اپنی لالچ کی وجہ سے اپنی باقی کی زندگی گن گن کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزار رہا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تھوڑا کھا لو مگر صاف ستھرا کھا لو۔ جب سے مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں، میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میاں مجھے بیٹی مت دینا، کیونکہ میں ایک بیٹی کی برے نصیب کا دکھ کبھی بھی برداشت نہیں کر پاؤں گی۔